साल में उनको बरी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो रिहा होने के बाद उसको कानून की सजा दी जा रही है। दूसरा जो बात है कि हुकूमत डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान के सब के सब मुज़ाकरात नहीं कि नहीं। देखिए, अल्लाह करे शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकी भी केसेस में उनके खिलाफ 8 केसेस थे, 2 की ये सजाएं 3 हो गई है, 5 और भी केसेस अभी बकाया है और उनकी बेलें अभी होनी है। अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए, वो रिहा हो और जो भी जिम्मेदारी वो करेंगे उसने खान साहब के साथ खड़े रहे, बड़ी कुर्बानी की है, उनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। अल्लाह करे जल्द से आ जाए। जहाँ तक डायलाग है तो देखो, डायलाग होने चाहिए थी। डायलाग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है अगर मसाइल है। हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी कहा कि डायलॉग करो। लेकिन डायलॉग कराने वाले जिन्हें कहता था एक मुलाकात खान साहब से नहीं की, आज भी खान साहब के साथ लीडर की मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिलीज की मुलाकात नहीं हो सकती, अनरिस्ट्रिक्टेड वकला की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी। अल्लाह करे कोई तरीका निकल आए। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले वो ज़्यादा कहते थे ऑपरेशन नहीं होगा, अब ऑपरेशन हो रहा है नज़ला में, नहीं बदल है। देखिए, हालात जैसे हैं, लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी के खिलाफ हालात का है तो हालात अल्लाह करे बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सूबाई की भी और वफाकी की। लेकिन आईन यही कहता है कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से वफाक की जिम्मेदारी है, वो इनको करे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, खासकर ये ट्राइबल एरिया के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके ऑपरेशन से और उनका मतलब है कि लोग दर बदर हो जाते हैं, इससे मज़ीद नुकसान हो जाता है। तो जो भी तरीक़ाकार अडाप्ट करना है वो ऑपरेशन के बरक्स हो ताकि लोग दर बदर ना हो और ये जो नासूर है ये ख़त्म हो। आज हमने वॉकआउट किया है, बाइकआउट किया है हाउस का और इस पे हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। जो हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ तज़हीक आमेज़ रवैया हो रहा है और हमारे लाफुल मुलाकात जो इमरान खान जो हमारा लीडर है, जिसकी वजह से ये जितनी भी हाउस में लोग मौजूद है ये इमरान खान की वजह से, ये उसका वोट है, हम उसके नुमाइंदे हैं। हमने अगर उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकती, उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते और हमें इस तरह रसवा किया जाता है तो ये तो कानून की खुला खिलाफ वर्जी है। यानी एक तो जेल मिनवल में मतलब जितनी भी क्रिमिनल होते हैं, जो भी जेल में होता है, उसकी जितना बड़ा जुर्म भी हो उसको भी मुलाकात के हवाले से इस जेल मिनवल में एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है। तो इमरान खान तो वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंटेरियन, पॉपुलर लीडर, इस सब के बावजूद एक आम शहरी तो है ना, एक आम शहरी की बुनियाद पे उसके हुकूक बनते हैं। आप उनके साथ मुलाकात नहीं करवाते, आप उनके मुआलिज को उनके साथ एक्सेस नहीं देते, आप इवन जो पार्लियामेंटेरियन उसके साथ जाते हैं और उसके साथ मशावरत करते हैं, उसके साथ जो बात करते हैं वो भी आप उसको जो नहीं करने देते। तो आप बताएं किस कानून के तहत आप कर रहे हैं? आप तो खुद ये साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून और कोई आइन नहीं है, जोर का निज़ाम है और ये जो जंगल का कानून है, माइट इज़ राइट, आप खुद कर रहे हैं। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं, हम कल भी इस तरह करेंगे। अगर आज इमरान खान की बहनों को और जो हमारे एमएनएस जाते हैं उसको मुलाकात नहीं करनी दी गई या वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम कल भी असम्बली का बाइकाट करेंगे और बाहर जो है ना हम अवामी असम्बली लगाएंगे। तो मैं मुतालिबा करता हूँ हुकूमत से कि इमरान खान की जो प्रिविलेजेस हैं, जो उसका कानूनी हक है, उसको बहाल करे, उसके साथ जुल्म ना करे, उसको जो मुआलिज है, जो डॉक्टर है, उस तक एक्सेस दें, जो उसकी फैमिली की मुलाकात है मुलाकातें करवाएं। नहीं होगा तो फिर कल हमारा फिर से जो है ना बाइकाट होगा। दूसरी बात मैं आज वजाहत करना चाहता हूँ अपने अलायंस की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से। अभी सेक्रेटरी जनरल सलमान अख्तर राजा ने फ़ोन किया था जो जश्न आज़ादी के हवाले से हमारा प्रोग्राम है। एक बात हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी वफादारी है और पाकिस्तान से जो हमारा मोहब्बत है वो सबसे ज़्यादा है, वो किसी से टकी चुपी नहीं है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ बनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, इस अहद के साथ बनाएंगे कि ये हकीकी आज़ादी होगी। इस पर हम इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे कि इमरान खान वो लीडर है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में, जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, जिसने सियासत में एक नई राह खोली, मिडिल क्लास को जो है ना पॉलिटिक्स में लेके आए
اور جو اشرافیہ ہے ان کے خلاف ان کی جدوجہد جو ہے نا ایک بہت بڑی معنی خیز جدوجہد، اور عام لوگوں کو موقع دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. تو جو 14 اگست کا ہمارا پروگرام ہے، وہ 14 اگست کا پروگرام ہمارا جشن ہے. جشن آزادی ہوگی، حقیقی آزادی ہوگی. حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم عہد کریں گے کہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا؟ قائد اعظم نے کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی؟ کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ کیا پاکستان تھا؟ کہ ایکول اپرچونٹی ہوگی تمام شہریوں کو. وہ کیا پاکستان تھا؟ کہ جہاں عدالتوں کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اور انصاف سر عام ہوگا، اور ہر ایک کے لیے انصاف ہوگا. وہ کیا پاکستان تھا؟ کہ سویلین سپریمیسی ہوگی، اور جو سویلین جو عوام جس کو منتخب کریں گے وہ پارلیمنٹ میں ہوگا. وہ کیا پاکستان ہوگا؟ جس پاکستان میں یہاں جس طرح اس وقت لوٹ کسوٹ ہے، بدامنی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں لاقانونیت ہے، اس کے خلاف ہم حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے. میں پوری پاکستانی قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اپنی پارٹی سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ہر کے پاس ہوگا. ہم پاکستان کو عظیم تر دیکھنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کا جو خواب ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. تھینک یو. جی بسم اللہ. اسپیکر صاحب نے تو باتیں کر لی ہیں، اسد صاحب نے 2-3 ضروری باتیں ہیں آج کے دن کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج جناب عمران خان صاحب کی بیلیں لگی ہوئی تھی 9 مئی کی سپریم کورٹ میں. مجھے تو موقع مل سکا جانے کا، لیکن آج شومئی قسمت پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار نئی کالی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ انتہائی سینئر ترین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سردار لطیف کھوسہ، جو سابق گورنر پنجاب بھی ہیں، ان جیسی ہستی کو جو بہت سے ججوں کے استاد ہیں، ان کو نہیں اجازت ملی آج اندر جانے کی، جو بڑی عجیب بات ہے. میں محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ابتدا کروں گا، کیونکہ سردار کھوسہ اگر خود بات کریں گے تو بڑی نامناسب لگے گی کہ جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں، جو ایڈوکیٹس ہیں، یہ اوپن جو ہے کیسز ہیں. ہم تو اڈیالہ کو رو رہے تھے کہ اڈیالہ میں اوپن جو ہے وہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے. کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ سن 96 کا ورکر اسد قیصر نہیں جا سکتا. علی محمد جو MNA کے ساتھ وکیل ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. عامر ڈوگر جو چیف وپ ہے وہ نہیں جا سکتا. سردار لطیف کھوسہ جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے اندر نہیں جا سکتے. فیملی نہیں جا سکتی. آزاد، اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں الف لام الف زال الف داد، آزاد AZAD، آزاد میڈیا کو کوئی اجازت نہیں اندر جانے کی، اڈیالہ کو کور کرنے کی. عمران خان صاحب اندر اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، ہمارے دلوں کے جتنے قریب ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن آئینی بات کرتے ہیں. ایک عام قیدی کو بھی حق ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار فیملی سے بات کر سکے، فون پہ بات کر سکے. عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے بات تک نہیں کر سکتے، ان تک کتابوں کی رسائی ممکن نہیں. ان کے ہیلتھ پہ اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کا وزن گر رہا ہے. عمران خان صاحب تک رسائی ہمیں دی جائے. تو ہم تو اڈیالہ کو رو رہے تھے. آج سپریم کورٹ میں بھی یہ ایک چیز سامنے آئی جس پہ سردار کھوسہ نے میڈیا میں بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، جو اس وقت بیلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں 19 تاریخ دی گئی ہے. لیکن ہم اپنی سپریم کورٹ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر سارے فیصلے اعلیٰ ترین عدلیہ نے دینے ہیں تو نچلے عدالتوں کا کیا کام ہے؟ نیورنبرگ ٹرائل جو ہوتے تھے، جو دوسری جنگ عظیم جو ہٹلر کے خلاف چلتے تھے، وہ بھی رات کے 2 بجے نہیں چلتے تھے. 1-1 بجے کیسے چلتی ہیں، اور معمر ترین پولیٹیکل ورکرز کو اور خواتین کو اور سینئر پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی جا رہی ہیں. آج اس وقت قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر سے خالی ہے، سینٹ اپوزیشن لیڈر سے خالی ہے. عمر ایوب صاحب کو سزا دے دی گئی، شبلی فراز صاحب کو سزا دے دی گئی، پارلیمنٹری لیڈر زرتاج بل وزیر صاحبہ کو سزا دے دی گئی. ہمارے اعلائے ایک بہت اہم ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، جن کی خدمات ہیں، ان کے والد کی خدمات ہیں، دین کے لیے خدمات میں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات ہیں، ان کو 10 سال کی سزا دے دی گئی. تو یہ کس طرح کا پارلیمنٹ چل رہا ہے جس میں نہ اپوزیشن لیڈر سینٹ ہے، نہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہے، سابق وزیر اعظم سے ملاقات تک کی اجازت نہیں. اور اسلام آباد جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک، جس کے نام میں اسلام ہے، آج وہاں مساجد گرائی جا رہی ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے.
آپ وہاں مسجدوں کو راتوں رات شہید کر کے وہاں پہ آپ درخت لگا دیتے ہیں. آپ کون سا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ نے شراب جو ہے آزاد کر دی ہے، شراب خانوں کی اجازت اور مساجد کی شہادت یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور آج قومی اسمبلی میں ایک اہم نقطہ میں نے اور بھی اٹھایا ہے، ہم اقلیت کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. اقلیت کے حقوق کا تحفظ ہمیں ہمارا دین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن اور ہمارا آئین بتاتا ہے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی اقلیت کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. کل 11 اگست کا دن تھا اور ہم نے اقلیت کے حقوق پہ یہاں کھڑے ہو کے مضبوط بات کی. لیکن جو قانون وفاقی حکومت نے پاس کیا ہے اقلیتی کمیشن کے نام پہ، اس میں رد قادیانیت پہ ہمیں خطرہ ہے کہ اس پہ حرف آئے گا. آپ قادیانیت کو فرقہ تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ آئین کو نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر آپ نے اوور رائڈنگ ایفیکٹ دے دیا کہ پچھلے تمام قوانین کو وہ ریپیل کرے گا. تو کیا آپ 295C یعنی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین رسالت کا قانون ہے، کیا اس کی طرف آپ آ رہے ہیں؟ اس کے لیے 25 کروڑ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ کے اپنے ممبران آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں نے آج قومی اسمبلی میں تجویز دی ہے کہ اسی قانون کے اندر آپ ایک شک ڈال لیں کہ اس قانون کا اطلاق ختم نبوت کے قانون پہ نہیں آئے گا. جو اقلیتی کمیشن کا قانون آپ نے پاس کیا ہے، اقلیتوں کو تحفظ دیں، ہم تو آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں، وہ تو آئین ہمیں پابند کرتا ہے. لیکن اس قانون کے اندر یہ شک ڈالیں کہ یہ قانون جو ابھی آپ جو صدر مملکت نے ابھی دستخط نہیں کیا، اور میں نے پیپلز پارٹی کے ممبران سے استدعا کی ہے کہ صدر صاحب سے آپ کہیے کہ آپ اس پہ دستخط نہ کیجئے، آپ اس کو واپس بھیجئے. لا منسٹر نے ہم سے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ ایگری کیا ہے کہ آپ اس میں اپنی تجاویز دیں تاکہ اس میں یہ ہم شک شامل کر سکیں کہ اس قانون کا اطلاق 295C اور ختم نبوت کے قانون پہ نہیں ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. مساجد کو شہید نہ کریں، ختم نبوت کے قانون کی طرف نہ آئیں، اور سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کریں. اور جو فاٹا میں اس وقت ایکس فاٹا میں آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ ہمارے پاس اس وقت بالا فریدی کھڑے ہیں، ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے. ہمارے پاس اس وقت سابق اسپیکر محترم اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں جو بطور اسپیکر جنہوں نے اس پورے علاقے کے لیے تجارت کو آزاد کیا تھا. ہم سب ترجمانی کر رہے ہیں ان لاکھوں پشتونوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر مزید تباہ نہ ہونے دیں، ہماری خواتین کو بچوں کو بے گھر نہ ہونے دیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن اس کے لیے وہاں کے معاہدین اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو، لیکن جو فاصلے عوام میں اور اداروں میں پیدا ہو چکے ہیں وہ فاصلے ختم ہو. بہت شکریہ.